میں بھی پنجاب حکومت کے الائز ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہم وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ الائز ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، ایک سال میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک سال کے اندر جو پاکستان کی محرومیاں تھیں، جو پاکستان کے مسائل تھے، اور ایک سال پہلے جہاں پاکستان کھڑا تھا، الحمدللہ آج اللہ کے خاص کرم سے آج اس میں بہت بہتری ہے۔ آج سے ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے جو باتیں ہو رہی تھی وہ پاکستان کی ڈیفالٹ کی ہو رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے، ویسے ہم نے ڈیفالٹ کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے معاہدے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، آج ہماری پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں لوگ جو ہیں، نہ صرف یہ آج مہنگائی بہت کم ہوئی ہے جو کہ تقریباً 40% کے قریب تھی، آج الحمدللہ 2-3% پہ آ گئی۔ اسی طرح وہ جو بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ تقریباً 22-23% تھا، آج الحمدللہ وہ بھی 11-12% پہ آ گیا، اور انشاءاللہ اس میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نئی انڈسٹری لگے گی، نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ اچھی نوکریوں کی ان کو اکوموڈیشن ملے گی۔ اسی طرح مجھے بڑی خوشی ہے آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ میرا باوجود اس کے کہ بہت کم تعلق رہا ہے میاں شہباز صاحب سے، میں نے جو پچھلے 21 سال سیاست کی ہے وہ میاں صاحب کے خلاف ہی کی ہے، لیکن ایک سال میں میں نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان میں غریب آدمی کی خوشحالی کے لیے بہت محنت کی ہے، اور میں اس آج کے موقع پہ میاں شہباز صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں پورے پاکستان کے دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعمیری سیاست ہے اس کی طرف آئیں، یہ جو تخریبی سیاست ہے اس سے نجات حاصل کریں۔ پاکستان اس وقت تخریبی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اس وقت صرف اور صرف سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس پہ لوگ اعتماد کر سکیں کہ یہ اگلے 5 سال تک چلے گا، اور اگر پاکستان کی حکومت مستحکم ہوگی تو ہی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو ہی لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ اگر ان کو امید ہوگی کہ ہاں اس ملک میں سٹیبلٹی ہے، اگر کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، مستحکم نہیں ہوگا نظام، تو کوئی بھی جا کے انویسٹ نہیں کرتا۔ ایون پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے جب ان کو یقین نہیں ہوتا حکومتی اعتماد پہ، حکومت پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے علاقے میں اپنے محلے داروں کو یہ سمجھائیں اور بتائیں، سیاست ضرور کریں پر تخریبی سیاست نہ کریں، تعمیری سیاست کریں۔ ایک دفعہ اس ملک کو خوشحال کر لیں، ایک دفعہ غریب آدمی کے مسائل حل کر لیں، ایک دفعہ بے روزگار کو روزگار دے دیں، ایک دفعہ جو غریب بیچارہ ہسپتال میں پڑا دوائیوں کے لیے تڑپ رہا ہے اس کا علاج کر لیں، پھر کر لیں گے سیاست، پھر کر لیں گے۔ اگر تخریب کاری آپ نے کرنی ہے کر لیں، لیکن خدارا اس ملک کو پہلے کہیں پہنچ لینے دیں، مستحکم ہو لینے دیں، لوگوں کے پاس روزگار آ جائے، لوگوں کے دکھ دردوں میں کوئی کمی آ جائے۔ ابھی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جب ہم ملکوں میں جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے حلفاً کہہ رہا ہوں، اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کہاں سے کہاں اپنے ملک میں اپنی ترقی لے کے جا رہی ہے، اور ہم ابھی کہاں پہنچے۔ ابھی ہمارے ہسپتال کی حالت دیکھ لیں، کسی اسکول کی حالت دیکھ لیں،
کسی جا کے محلے میں گندگی غلاظت کی حالت دیکھ لیں، پینے کے صاف پانی کے مسائل دیکھ لیں. ابھی ہم اسی مسئلوں میں ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. ان کے مسائل ہی ڈفرینٹ ہیں، ہمارے مسائل ہی ڈفرینٹ ہیں. آج سے 30 سال پہلے جو ہم سے سیکھنے آتے تھے وہ آج کل ہمیں سکھانے آتے ہیں. آج کل وہ ہمیں سمجھاتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے. جن کو ہم سمجھایا کرتے تھے، جن کی ایئر لائنیں ہم نے بنائی، آج ہم ان سے ایئر لائن پوچھنے جاتے ہیں کہ کیسے چلانی ہے. سوچیں کتنی پستی ہے، ہر کام میں پستی ہے، ہر محکمے میں پستی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو ہے کہ مستحکم نہیں ہے، قوم اکٹھی نہیں ہے. ہر جگہ پہ بد امنی ہے، بد اعتمادی ہے. اور جب آپ کسی ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، کبھی بھی اس ملک میں ترقی نہیں آئے گی. اس لیے خدارا ان لوگوں کا جن کا کام سوائے شرارت کے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف ہمارے پاکستانیوں نے امریکہ میں اپنے ہی ملک کے خلاف وہاں کے کانگریس والوں کو خط دیے ہیں، چٹھیاں لکھی ہیں اپنے ملک کے خلاف، صرف اس بات پہ کہ ان کے لیے پاکستان بعد میں ہے اور کوئی سیاسی جماعت پہلے ہے. ان کے لیے پاکستان کا پرچم بعد میں ہے اور اپنی جماعت کا پرچم پہلے. پاکستان کا مفاد بعد میں ہے، اپنے مسائل پہلے ہیں. شرم آتی ہے جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی سیاسی جماعت کون سی ہے. ان کے لیے آپ صرف پاکستانی ہیں. اور جب وہ سوچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پاکستانی ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں بھی آگے. آپ سوچیں ہمارے ملک میں کوئی آیا ہو آپس میں گالیاں دے رہا ہو ایک دوسرے کو، تو آپ کیا سوچیں گے کہ انگلستان سے ہے ایتے بہ کہ انگلستان والے نے گالیاں پہ. وہ بجائے اس کے کہ آپ ان کے سامنے کو پاکستان کی تعریف کریں، وہ خط لکھ لکھ کے پیسے لگا لگا کے ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی امداد بند کر دیں، پاکستان کے خلاف کوئی سینکشن لگوا دیں. یہ پاکستانی کر رہے ہیں. اتنا زہر ڈالا گیا. اور اگر اتنے سارے مومن تھے تو یار یہاں پہ آپ 4 سال حکومت آپ کی رہی ہے نا، وہ جو دودھ کی شہد کی نہریں ہیں وہ بہا لینی تھی. کس نے آپ کو روکا ہوا تھا؟ وہ اگر پنجاب میں جو آپ نے سی ایم لگایا تھا، جو کے پی میں سی ایم لگایا تھا، اگر وہ دودھ کی نہریں بہا سکتا تھا تو آپ نے بہا لینی تھی. کس نے آپ کو روکا تھا؟ اور اگر آپ نے اتنی جو ترقی کر دی ہے تو چلے پھر کے پی چل کے دیکھ لیتے ہیں ترقی. اگر وہاں پہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، پچھلے 11 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو 11 سال میں تو کافی وقت ہوتا ہے، تو وہاں پہ مسائل حل ہو جانے چاہیے تھے نا. وہاں پہ تو خوشحالی ہونی چاہیے تھی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اس وقت چل رہی ہونی چاہیے تھی. تو چل کے دیکھ لیتے ہیں. کے پی کون سا دور ہے؟ وہاں جا کے دکھا دینا کہ اسپتالوں کی کیا حالت ہے، سڑکوں کی کیا حالت ہے، غریب آدمی کی کیا حالت ہے، روزگار کی کیا حالت ہے، انویسٹمنٹ کی کیا حالت ہے. اور آپ بجائے اس کے کہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، آپ آئیں اور اپنے اس ملک میں جہاں آپ کی حکومت ہے، جس شہر میں آپ کی حکومت ہے، جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ انویسٹمنٹ کریں، وہاں آپ نئے کارخانے لگا کے دیں ان کو، نئی انویسٹمنٹ کریں وہاں پہ تاکہ وہاں پہ روزگار ہو. آپ کم از کم باقی ملک میں نہیں کرنا چاہتے، جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں تو کر لیں. خدا کے لیے اس ملک کا خیال کریں. یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے. یہ ملک کی کوئی وقار ہے تو آپ کی بھی کوئی عزت ہے. اگر ملک کا وقار ختم ہوگا، میں سب کو بتا رہا ہوں، کسی کی عزت نہیں بچے گی، پگڑی کسی کی نہیں بچے گی. یہ کسی ایک کی پگڑی کا سوال نہیں، یہ پاکستان کی پگڑی کا سوال ہے. اور اس کے اوپر ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. میں نے سارے فرشتوں کے ساتھ کام کر کے دیکھ لیا. جو حالات ہیں سب کے میں نے سب جانتا. کوئی مجھے نہ بتائے کون کتنا مومن تھا. ہم نے سب کو بڑی اچھی طرح دیکھا، بڑے قریب سے دیکھا. لوگوں نے تو ہاتھ بھی نہیں ملائے ہوئے اور بیٹھ کے کیا کیا قصے سناتے رہتے ہیں ان کے.
हमें सब पता है अंदर से क्या थे, लेकिन सब इंसान है, कमियों के साथ हैं। बजाय इसके कि आप किसी की तरफ उंगली उठाएं, जो आपकी तरफ उंगली आ रही है उसकी तरफ भी देखें। गिरेबान हर कोई अपना भी देखे और कोशिश करें हम सब मिलके इस मुल्क की तरक्की के लिए जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो हम डालें। हम अपने अपने तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे, अकेले अकेले जो इस मुल्क की खातिर काम कर सकते हैं वो करें। सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसाइज करना सबसे ज़्यादा आसान है, किसी को बुरा भला कहना सबसे आसान है। अपने गिरेबान में झांके कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया, हम इस मुल्क के लिए और क्या बेहतरी कर सकते हैं, हम वो करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और 4 साल इस हुकूमत को मिले, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 4 साल बाद पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान बनेगा, आज से बहुत बेहतर पाकिस्तान। और मैं आपको आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी हुकूमत के साथ आज अलायंस है। आज हम हुकूमत के साथ इसलिए हैं क्योंकि आज हमें उनके साथ मिलके इस मुल्क की तरक्की करनी है। और मैं आपको बजा तौर पे कह सकता हूँ, एक पूरा साल हो गया, मुझे एक भी ऐसी बात नहीं नजर आई जिसमें मुझे उस हुकूमत के अंदर कोई एक भी करप्शन का स्कैंडल सामने आया हो, एक भी, किसी एक महकमे में। इसका भी क्रेडिट मैं वजीर आजम पाकिस्तान को देता हूं। किसी एक महकमे में एक भी स्कैंडल आज तक नहीं आया सामने, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला इसके लिए कोशिश करेंगे। हमारी टीम, आज हमने हमारे बहुत ही काबिल एहतराम भाई हैं चौधरी ज़हीर साहब, उनको आज हमने वेस्ट का अपना सदर बनाया। हमने मानिका साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया। हमने गौर साहब को, जो हमारे MNA भी हैं, नॉर्थ का सदर बनाया। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम अपनी पार्टी की तंजीम को फ़ाल करेंगे। हम हर शहर में अपना सदर लगाएंगे, जनरल सेक्रेटरी लगाएंगे, उसके साथ पूरी तंजीम लगाएंगे। आज हमने 4 रीजन्स में पंजाब को डिवाइड किया और चारों रीजन्स में हमारी अब तंजीम इंशाल्लाह ताला फ़ाल होगी। आप सबका, आपकी मोहब्बत का, जो दोस्त यहाँ पे आज आए हैं, जो मेरी बहनें आई हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। IPP का यौम तशक्कुर IPP सदर अब्दुल अलीम खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि आज पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है और इस वक्त केक भी काटा जा रहा है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। और IPP के सदर अब्दुल अलीम खान जो है, आपसे कुछ देर पहले वो खिताब कर रहे थे और अब केक कटिंग सेरेमनी, जिसके मनाजिर इस वक्त आप बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क में सरमायाकारी आएगी। सियासत ज़रूर करें लेकिन तखरीबी नहीं बल्कि तामीरी हो। अब्दुल अलीम खान ने यह भी कहा कि चंद पाकिस्तानियों ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई।